عنوان ہمارا کیا ہے؟ جادو اور ہمارا معاشرہ. کہ جادو کرنا یعنی اس کا حکم کیا ہے؟ جادو کرنا اور کرانا دونوں کفر ہے. جادو کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے, جادو کرانے والا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے. اور جہاں جادو کیا جاتا ہے وہ اپنا اثر رکھتا ہے. جادو ایک مؤثر چیز ہے, اس کی وجہ سے اثر ضرور ہوتا ہے جس کے اوپر کیا جاتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے, جادو کرنے والے مخلوق صرف انسان ہی نہیں, جنات بھی جادو کرتے ہیں. جنات میں بھی ایسی مخلوقات ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ جادو کرتے ہیں. انسان بھی کرتے ہیں جادو. جادو کرتے ہوئے جادوگر کو شیطان کی عبادت کرنی پڑتی ہے. وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے, اسی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ایک واقعہ میں بیان کرتا جاؤں. ملتان کے علاقے میں ایک بستی تھی, گاؤں تھا, وہاں پر ایک پیر رہتا تھا. ہم اس وقت حفظ کلاس میں پڑھتے تھے, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, غالباً 2005 کی بات ہے. ایک خاتون گئی پیر کے پاس, کہتی کہ میرا بچہ نہیں ہوتا تو آپ کوئی تعویذ دو. اس نے پیر نے کہا کہ تم اپنا ناپاک خون جو مینسز میں خون آتا ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ خون تم قرآن پاک کے صفحات پر لگاؤ, تمہارا بچہ ہو جائے گا. اب دیکھو قرآن کی توہین کفر ہے یا نہیں؟ اب کرانے والے نے کرا دی, عورت نے کر بھی دی, اس نے کر بھی دیا تھا ایسا. جمعے کا دن تھا, ہمیں یہ بات معلوم ہوئی, وہاں مسجد میں جمعہ پڑھ کے لوگ نکلے, انہوں نے احتجاج بھی کیا, اس کو گرفتار کیا گیا. اس رات آندھی آئی تھی مغرب کے بعد, مجھے یاد ہے وہ مغرب کے بعد سرخ آندھی آئی تھی. اس کے اندر مٹی کے ڈھیلے تھے, جو لوگ کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے مٹی وہاں تک بھی پہنچی تھی. یہ قرآن کی توہین اس نے کرائی, جادوگر نے کرائی. جادو کرنا اور کرانا کفر ہے. اب میں کہہ رہا تھا کہ جادو اور ہمارا معاشرہ. نوجوان میری یہ بات بڑی وضاحت سے توجہ سے سنیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے, جب یہ چوزے بڑے ہوتے ہیں, چوزے سامنے چوزے بیٹھے, یہ تھوڑا سا جب پر نکلنے لگتے ہیں ان کے, جب پرندے بڑے ہوتے ہیں, جب ہرنی کے بچے مضبوط ہوتے ہیں, ان کی نظریں معاشرے میں ادھر ادھر گھومتی ہیں. وہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر جذب کر رہے ہوتے ہیں. جب عمر پہنچتی ہے 12-13 سال, 14 سال, 15 سال, ہاتھ اس سے آگے نہیں بڑھنے دیتے. جب اس ایج تک پہنچتے ہیں تو میٹرک تقریباً ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ پرندے گھونسلوں سے نکل چکے ہوتے ہیں. اب کیا ہے, نظر ادھر ادھر گھومی, کسی ایک جگہ نظر ٹک جاتی ہے. سمجھ گئے ہو؟ سمجھ نہ گئے ہو؟ نظر ٹک جاتی ہے کسی ایک جگہ کہ جو ہو جائے بس وہ ہو, جو ہو جائے بس وہ ہو, بات یہاں ہو اور کوئی چیز بس یہاں. بہت کوشش کرنے کے بعد کبھی, کیسے علامہ اقبال نے کہا تھا, کبھی پانی پینے پلانے میں جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے دوڑانے میں جھگڑا. علامہ اقبال نے زمانے جاہلیت میں لوگ لڑائی کرتے تھے نا, کہ ایک جگہ کنویں میں جانور آ گئے, کسی کے جانور وہاں پہلے پانی پی رہے تھے, اگر کسی اور کے جانور نے وہاں منہ مار لیا, جانور ہے کیسے روکے گا, وہ پانی میں اس نے منہ مار لیا, تو لڑائی شروع ہو گئی کہ تمہارے جانور نے ہمارے جانور سے پہلے پانی کیوں پیا ہے.
اور ایک گھوڑ سوار آگے جا رہا ہے، دوسرا گھوڑ سوار تیزی سے پیچھے سے آیا، اس نے کراس کیا، اس نے کہا اس کی ضرورت کیسے ہوئی، میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، یہ فلاں کا ہے، یہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ یہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں، موٹر سائیکل کبھی کسی رکشے کے پیچھے، کبھی کسی جگہ، کبھی وہاں رکتا ہے، کبھی وہاں، پھر کسی طریقے سے بات بنے۔ اور یہ جہاں معاشرہ جس موڑ پر اب پہنچ چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر جگہ فحاشی عام ہے، تو جب اس طرح محنت کوشش کے مسلسل کرنے کے بعد ایک رزلٹ اس کا تھوڑا بہت ظاہر ہو ہی جاتا ہوں، مسلسل جو ایک کام کے پیچھے لگ گیا، پھر اس کے کئی حل تلاش کیے جاتے ہیں، اس کے حل تلاش کرتے 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 آدمی کہتا ہے جب نئی بات بنی تو یار کہتا ہے فلانے آکے ہاں اخے یار تینوں ہونے کی گل دسنی ہے تو پھر کسی نے دسی نہ، اخے یار تیرا میرا یارانہ ہے، تعلق ہے، آپ کو دسنے ہیں، اگے تیرے کتنے راز میرے کو آپ کو کہتے نہیں دس دے، راز کی کرنا ہے، اگے یار میں بڑا پریشان ہوں یار، کی آخر گل کی ہے کہ یار چھاڑ پڑا کی دساں کی پریشانی، بڑی پریشانی، وہ کو دستا سی کہ یار مجھے فلانی نہیں ہے کہ ہاں اچھا چلو میں تو سمجھ آ گئی، ہوں کیویں کریے یار ان کا کوئی حل کٹیے، میں تو بڑی کوشش کی ہے بھی یہ تو کسی طریقے سلام علیکم ہو جائے پر نہیں ہو سکی یار۔ اچھا جب سلام علیکم ہو گئی ہے تو یار ہوں آدھی ہے میری امی نہیں منتی، میرا ابا نہیں منتا، ہوں کیویں کریے، اخیار کوئی حل کٹنے، کچھ عرصہ دعوتیں اکٹھی، ٹھیک ہے، کچھ عرصہ کھانا پینا اکٹھے، موٹر سائیکل پٹرول ہی ہوتا، ڈھابے تے بیٹھے چائے ہی ہوتی، ٹھیک ہے، یار آج میں روٹی کوئی نہیں کھاتی، وہ روزی تو چل رہی ہے تو اچھا یار چلو ہوں نا میں تمہیں دساں بھی فلانی جگہ تے پیر نہ ہے، میں انہوں جاننا چنگے طریقے تاوٹ نہیں پہنچی ہے سرکار ہے بڑے گرمی والا پیر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، میں خود جدی پشتی پیر ہوں، میں اپنے ذاتی طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ میں جدی پشتی پیر ہوں، میں پیروں کا مخالف نہیں ہوں، میں اللہ والوں کا مخالف نہیں ہوں، اہل اللہ کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں اصل جڑی پیڑا نے نا وہ تمہیں دستا پیا، پیڑا معاشرے کے ناسور بتا رہا ہوں، تباہ حال معاشرے کو ذلیل کرنے والے لوگوں کے چہرے بتا رہا ہوں۔ ہوں پیر تک کرنی والا لب گیا کیویں کریے، بس آپ یار وہ تو چلنے ہیں یار کم تو ہو جا سی نا، بڑا لے فلانا میرا یار ہے ادھر ہی ہو گیا، فلانا میرا یار ہے ادھر ہی ہو گیا، بندہ پوچھے تیرا آپ تو ہویا کہ نہیں ہویا، یہ ہوں بروکر نوا لگ گیا۔ اب یہ چلتے چلاتے پیر صاحب کے پاس پہنچ گئے، جی پیر صاحب یار دس، پیر صاحب بابا جی دس، کہ تو دس ہے، یار تو دس، میں کہ میں شرم آ گئی، تو دس، سمجھ میں ایک بزرگ ہیں فیصل آباد کے پتہ شاید اب فوت ہو گئے ہیں، زندہ مجھے نہیں معلوم، میرا ایک دفعہ ان کے پاس جانا ہوا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اللہ والوں کے پاس کبھی کبھار اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملتا رہتا ہے، جاتے رہتے ہیں، بیٹھا ہوا تھا، ایک لڑکی آئی ان کے پاس، نوجوان لڑکیاں تھیں، دو تھیں، کہتے ہیں آپ تعویذ بھی دیتے ہیں، ہم نے کہا جی بالکل دیتے ہیں، اب وہ دو تین باتیں اور اس لیے اسی طرح کی کی جی وہ کیسے یہ وہ ادھر جیسے گھما وہ بات کرنے میں سمجھ تو گیا کہ کہنا کیا چاہتی ہے، خیر اس نے کہا جی میں ایک لڑکے کے ساتھ پیار کرتی ہوں، تو یار آپ تو زیادہ سمجھدار ہیں، چلو میں اب بات اشاروں میں کرتا ہوں تاکہ بات جلدی پوری بھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ اپنے والدین کو کہیں وہ فیصلہ کریں، کہتے نہیں وہ بھی مجھ سے کرتا ہے، پھر رکاوٹ کس بات کی ہے، نہیں ہے رکاوٹ،
وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں بھی کرتی ہوں، تو رکاوٹ کوئی نہیں رہی، اب رکاوٹیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ وہم ہے سارے کہ وہ تو بہت مجھے چاہتا ہے، وہ تو بہت چاہتی ہے، وہ تو بہت ایسا کرتی ہے، سارے ڈیمے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اب کیا ہوا، اس نے اس کو مسئلہ بتایا وہ بروکر صاحب نے کہ جی یہ نوجوان ہے، انہوں نے یہ فلاں لڑکی کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا وہ سمجھ تو جاتے نہیں، اچھا یہ ہے بات ان کی، تو ان کا یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ تو ابھی ہوا، کیوں؟ یہ تو فوراً ہو جائے گا۔ اچھا فوراً ہو جائے گا، ابھی اس کے اندر سے نکلے عوام، فوراً ہو جائے گا، ہاں جی بالکل ہو جائے گا۔ کرنا کیا پڑے گا؟ تو نہ پتر ہے کارن اتھو سروں لایا، اتھو فلانی شے ایک پائیا لایا، فلانی شے ایک پائیا لایا، اتھو زعفرانی لایا، ہوئے اوریجنل اصل والا ہوئے۔ اچھا چلو یہ لے آئے، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، یہ زعفران آپ کو صحیح والا نہیں ملے گا، اس کے آپ پیسے مجھے دے دیں، میں خود منگوا لیتا ہوں۔ ٹھیک، تو کل آ کر تو اپنے تویز لے جانا، لے آئے، اور میری فیس ہوگی اتنی۔ یہ ان باہر نکلے، مسئلہ یہ ہے کہ یار فلانی سے لے لے ہے، فیس کی وجہ سے فیس والا مسئلہ بن جاسی۔ چلو کوئی حل کرنے ہیں، کسی کو گزارے پڑھنے ہیں، کچھ کرنے ہیں، چلو بائی چانس گھر گیا تو والد صاحب نے کہا بیٹا یہ 10-15 ہزار روپے ہیں، یہ لے لو، گھر کے فلاں چیزیں لانی ہے۔ اس نے کیا کیا، سوچے یار اب یہ ساری چیزیں اچھی کوالٹی کی لینے کی بجائے تھوڑی لو کوالٹی والی لے، اب کون سے ساتھ ہیں، والد صاحب ساتھ تو نہیں ہے نا، لو کوالٹی کے لے لیتے ہیں، اور ان کو ریٹ بتائیں گے کون سے، اور پیسے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ پیر صاحب کو فیس جو دینی ہے، فیس کا انتظام کیا ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بڑا بہترین طریقے سے پیر صاحب کی فیس کا انتظام ہو گیا۔ آپ وہ فیس بھی دے دی، باقی چیزیں بھی دے دی، یہ کیا کرے گا؟ نوجوانوں تمہارے ساتھ دنیا کہاں کہاں کھیل جاتی ہے، صرف تمہارے ویک پوائنٹ کی وجہ سے۔ ایک ویک پوائنٹ تمہارا کسی جگہ ان کے ہاتھ آیا ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ ایسے ایسے ہاتھ ہو جائیں گے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، اور کرنے والا بڑے جبے کبے میں بیٹھا ہوا۔ سانپ تو جان دے اس کو، کوئی موٹے دے کھڑا دے دکھاوے، ہاتھ میں دودھ پلا کر دکھائے، چلو دودھ پلائے، جیسے ہی دودھ ختم ہوگا وہ تیرے ہاتھ کو ڈس لے گا۔ اب پیر کیا کرے گا؟ کہے گا فلاں عمل تو نے کرنا ہے، فلاں جگہ یہ تعویذ دفن کرنا ہے، قبرستان میں یوں کرنا ہے، فلاں جگہ ایسا کرنا ہے، یہ ساری چیز ایک پوائنٹ وہ تمہارے لیے ویک چھوڑ دے گا، ایک پوائنٹ ایسا چھوڑے گا جو پورا کرنا ناممکن ہوگا، ایک کام۔ تم اس کے پیچھے بھاگ کر وہ سارا وہ ٹائم بھی بتا دے گا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ کام ہونا ہے، تو نے کرنا ہے، اور ایسے ٹائم میں کرنا ہے کہ گھر سے اب باہر نکلنا پڑ جائے رات کو عشاء کے بعد، گھر والے کم از کم یہ تو پوچھیں گے کہ بیٹا اس ٹائم میں کہاں جا رہا ہے، وہ آگے بیٹا یہ جو ہے نا طویل تو رات عشاء کے بعد فلانی قبرستان دی پرانی قبر ویکھ کے تو دے وچ دفن کرنا ہے، جے مردے دے وارث ویکھ دے گھڑیاں اے تو کیڑے کام لا گیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ اب گھر سے نکلنا مشکل، ایک ناغہ ہو گیا، ہفتے میں ایک دن کیا ہو گیا، ناغہ ہو گیا، آپ ہفتے کے بعد جاؤ گے، کام تو ہوا نہیں ہے، وہ کہے گا اچھا یہ بھی کر لیا تم نے، ہاں جی کر لیا، یہ کر لیا ہو گیا، یہ بھی کر لیا، آج یہ کام نہیں کہ یہ نا اس میں ویسے تو نہیں ہوا تھا جیسے آپ نے بتایا تھا، اس میں نا تھوڑا سا یوں کر کے میں نے اس کو کیا، کیسے لو جی یہ تیرا تو عمل ہی فیل ہو گیا، تیرا تو عمل ہی ضائع ہو گیا ہے، نہ شروع۔
اور یہ بیچارہ اتنا یہ ساتھ ساتھ بے چین کیونکہ آس ہو گئی تھی نا، امید ہو گئی تھی کہ بس یہ کام کرے گا تو فوراً ایک پھوک تے محبوب قدم ہے، ایک سیکنڈ تے محبوب کتنے؟ ایمانداری سے بتاؤ، محبوب قدموں پہ بٹھائے جاتے ہیں، محبوب سینے سے لگائے جاتے ہیں، محبوب سینے سے لگائے جاتے ہیں، دشمن قدموں میں بٹھائے جاتے ہیں۔ اب یہ تجھے کیا کہنا چاہتا ہے کہ تیرے محبوب تو آوے نہ آوے، جے آیا بھی تو دشمن بن گیا آسی۔ قابل غور باتیں ہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں ان چیزوں میں، اپنی دولت مت ضائع کریں ان چیزوں میں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھیں۔ نوجوانوں، اللہ سے مانگو، کیا؟ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ اللہ دے دے تو اس کی رحمت، اللہ دے دے تو اللہ یاد ہوتے کیوں نہیں ہے؟ اللہ دے دے تو، اور اگر وہ نہ دے تو اس کی حکمت، اگر وہ نہ دے تو اس کی حکمت، دے دے تو اس کی رحمت، نہ دے تو اس کی حکمت، ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ فرمایا لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ، لطف سجن دم بدم قہر سجن گاہ گاہ، ایوی سجن واہ واہ اوی سجن واہ اے لطف سجن، یار خوش ہوئے، یار دی خوشی ہے جو میں نو لطف آندا ہے، میں نو مزہ آندا ہے، میرا یار خوش ہوئے۔ دم بدم ہر ٹائم، میرا یار ہر ویلے کی ہوئے میرے تے، میرا یار میرے تے ہر ویلے کی ہوئے خوش ہوئے، میں جس ویلے کال بلاواں میرا یار کو ہستا بیٹھا ہوئے، آئی لو یو بولے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات ہی نہیں آ رہی؟ ایوی سجن واہ واہ اووی سجن واہ واہ، چاہے وہ مجھے تکلیف دے کر راضی ہو تب بھی مجھے اچھا لگے گا، اور اگر وہ مجھے سکون دے کر راضی ہو تب بھی مجھے کیا ہے اچھا لگے گا۔ مجھے پتا ہے یہ شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ ایک اللہ والے نے اللہ رب العزت کی محبت میں جنگل میں بیٹھ کے پڑھا تھا۔ اس کو جس وقت خبر ملی کہ تیرا بیٹا مر چکا ہے، اللہ والے نے اپنے رب کی محبت میں یوں کہا کہ میرا رب اگر میرا بیٹا لے کر راضی ہے تو میں اس پر اس وقت اس حال میں بھی راضی ہوں، اگر اس نے مجھے دیا تھا میں اس حال میں بھی اس سے راضی ہوں۔ مجھے تو سکون آتا ہے میرا محبوب راضی ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ اللہ دے دے تو اس کی، میں جملہ یاد رکھیں، اللہ دے دے تو اس کی، اور اگر اللہ نہ دے تو اس کی حکمت، ہم اس کی رحمت پر بھی راضی ہیں، ہم اس کی حکمت پر بھی راضی ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اللہ پر راضی ہیں اس کی ربوبیت کی وجہ سے کہ وہ ہمارا رب ہے، پالن ہار ہے۔ ہم اسلام میں راضی ہیں کہ ہمارا مذہب ہے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پسند کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہون کے اسی بابا جی پتر تو ہونے گھر اگلا عمل تو ہو گیا اپنا فیل، یہ میں نے ہوں دستی پہ یہ بھی تیرے کو ہونے والا نہیں ہے، تو فیس لگے گی تیری، کیونکہ یہ چیزیں منگوانی پیسے باہروں اسپیشل 1% نہیں ملتی ہیں، مانو فیس اسی ہوتی ہے، وہ تو فیس کا انتظام کر، بس انہیں آپ 10 دن لانے نے، 10 دنوں نے اندر اندر تیرا کام ہو جائے۔ یہاں ایک مثال سمجھ لیں، یہ بات پھر سمجھ میں آئے گی آپ کو۔
ہر ایک انسان چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل ہو، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں جن کو وش کہتے ہیں، ایسی خواہشات ہوتی ہیں۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا بنگلہ ہونا چاہیے، اچھی سے اچھی سواری ہونی چاہیے، گاڑی ہو، اور اچھے سے خوبصورت ایک لڑکی ہو جو میری بیوی ہو، وہ صرف میری ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ ہر ایک انسان چاہتے نہیں چاہتے۔ اچھا ایک فیمیل کی کیا ہے، ان کی وش کیا ہوگی؟ وہ کہے گی کہ اچھی سے اچھی رہائش گاہ ہو میرے پاس، بہترین قسم کے گاڑی پروٹوکول ہو، اور امیر ترین لڑکا ہو، خوبصورت ہو، ایسا ہو ویسا ہو، وہ میرا شوہر ہو، وہ صرف میرا ہو، کسی کا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ بتاؤ، تعویذ دینے والے مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی ایک بابا مجھے پاکستان میں ایسا دکھا دو جس کے پاس یہ تینوں خواہشات پوری ہوں، کوئی ایک بابا مجھے دکھا دو پورے پاکستان میں۔ میں نے پاکستان کے 3 صوبے دیکھے ہیں، مجھے تو نہیں ملا ہے، اور میں لگتا پھرنا۔ اسی طریقے سے فیمیل ہے، کوئی اس طرح کی جو فلاں بانو ہے، یہ فلاں ایسی ہیں ویسے، وہ نام بھی کئی سارے ایسے ہوتے ہیں ان کے۔ تو بتاؤ کوئی ایک خاتون ایسی ہو جو لوگوں کو تعویذ دیتی ہو، لوگوں کے مسائل حل کرتی ہو، اس کے پاس یہ تینوں خواہشات اس کی پوری ہو رہی، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں میرا چیلنج ہے کوئی ڈھونڈ کرنا۔ اگلی بات، اس وقت دنیا میں 3 یا 4 سپر طاقتیں ہیں۔ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، روس ہے، رشیا یورپین ممالک، جو بھی بڑے بڑے ممالک ہیں دیکھنے کو توجہ۔ کسی ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر ایسا دکھا دو جو بابا، جو یہ لوگوں کے مسائل حل کرنے والا بابا ہو، لوگوں کو تعویذ دیتا ہو، اب وہ وزیر صدر ہو کسی ایک سپر طاقت ملک کا۔ آپ کو ایلومیناٹی کا پتہ ہے؟ ایلومیناٹی کا پتہ ہے؟ نہیں، وہ شیطانی تنظیم ہے، شیطانی تنظیم۔ میں بتاتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں، اس طرف آتا ہوں۔ کسی ایک ملک کا وزیر اعظم یا صدر ایسا ہو، سربراہ ایسا ہو جو بابا ہو، لوگوں کو تعویذ دیتا ہو، اور اب وہ حکمران ہو۔ اچھا چلو، پاکستان میں جو ایک کم زیادہ ہے، نوجوان بیچارے انہوں نے کول گئے بیٹھے نے، بابے دے گوڈے پھڑی بیٹھے نے، ادھر ایک گوڈا بابے دا پھڑی بیٹھے نے، دوجا آپ دا ہی پھڑی بیٹھے نے، پتہ نہیں یہ رولا کی ہے۔ تو پاکستان کا ایک وزیر ایسا ہو جو کابینہ کا وزیر ہو، اور وہ لوگوں کو تعویذ دیتا ہو، الیکشن لڑے بغیر تعویذ دیتا دیتا قومی اسمبلی میں پہنچ گیا ہو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، کوئی ایک وزیر، یعنی وزیر ایسا ہو، کوئی وزیر اعظم، چلو اب نہ ہو، پہلے بنا ہو کوئی، سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا؟ آپ بتاؤ، جب ہر انسان پروٹوکول بھی چاہتا ہے، حکمرانی بھی چاہتا ہے، امارت بھی چاہتا ہے، امیری بھی چاہتا ہے، جب ان میں سے کوئی ایک کام بھی کوئی بابا اپنے لیے نہیں کر سکتا، بتاؤ تیرے لیے کسی کے دل کی اندر کی کیفیت کو موڑ کر کیسے لے آئے گا؟ کسی ایک بندے کا مجھے یہ بتاؤ۔ سر آج کی جب میں کہا کہ اپنی تو کہتا نہیں کہتے ہیں، کچھ ہوتا ہے
یہ اس موضوع کو میں نا آگے چل کر آپ لوگوں کے لیے بیان کروں گا. میں فی الحال جس موضوع پر ہوں ذرا اس کو تھوڑا سا چلنے دیں تو بہتر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر نوجوانوں میں دیکھو آپ لوگ پڑھے لکھے ہو, میٹرک تک جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی, ایک ڈگری کر لی ہے میٹرک بیس پر, پاکستان میں کئی ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پر نوکریاں مل جاتی ہیں. ایک ڈگری آپ لوگ کر چکے ہیں, اتنا شعور آپ کو آگے ہے کہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. میں نے سادے سوال کیے نا آپ لوگوں سے, وہی سوال جو معاشرے میں گھوم رہے ہیں. میں نے کہا ان میں سے کوئی ایک تو ایسا ہو, جب نہیں ہے اس کو سیدھا کلمہ نہیں آتا, اس کو مسائل کا پتہ نہیں ہے, اس کی اپنی خواہشات کیا ہے, وہ ایک کوٹڑی کے اندر بند ہو کر بیٹھا ہوا ہے, پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں, میلا کچیلا وہ بیٹھا ہوا ہے, لوگ اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے. کس خاندان کا ہے, کس معاشرے کا ہے, کہاں سے آیا ہے, کیسے آیا ہے, پراپرٹی اگر وہ بنا چکا ہے تو کہاں سے بنی ہے, اس کو ملی کیسے, اس کا بزنس کیا ہے, اپنی روزی کا اس کا انتظام کیا ہے. جب بیٹا وہ کچھ نہیں کر سکتا اپنے لیے, وہ تیرے وسائل کو حل کیسے کرے گا. دل کی کیفیت تو اندر ہوتی ہے, ظاہر تو نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, اللہ والوں کا سسٹم الگ ہے, اہل اللہ کے مسائل الگ ہیں. میں نے کبھی نہیں تاریخ میں پڑھا, کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس لوگ آئے ہوں, انہوں نے کہا کہ پتر تو جا, تے میں پیچھے تویز کرتا بیٹھا, تے تویز لے جا, تے فلانے تے پیریں سٹ دیں, تے وہ پیریں ڈگ پے تے فلانا اٹھ جا سی, تے فلانا. میں نے نہیں سنا, یہ بات کہیں پڑھی نہیں ہے. ہاں یہ میں نے پڑھا ہے, لاہور کے بزرگ سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آئے تھے برے صغیر میں تو تنہا آئے تھے, جب ان کا جنازہ اٹھا تو 90,000 لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے. یہ میں نے پڑھا ہے. یہ کوئی کرے جو بزرگ کے پاس آئے وہ اللہ کا ہو کر جائے, یہ تو ہم نے سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. انبیاء اس مقصد کے لیے آئے. کسی نبی کو, اللہ کے نبی کے اوپر مشکلات نہیں آئی تو کہیں اللہ نے فرمایا تو جلدی کر ہے تویز لکھتے ہوتے پور مکے والے سارے مسلمان ہو گئے. اس میں انبیاء تلواروں سے کاٹ دیے گئے, آرے سے حضرت زکریا علیہ السلام کو یوں 2 ٹکڑے کر دیا تھا. انہوں اللہ نے کیا فرشتے پھر جلدی کر رہے ہیں تویز انہوں نے لکھتے سکتے تھے, وہ پیچھے سارے مار جا سکتے نہیں آ رہے تھے. یار ایسا تو نہیں ہوا. پھر آج تیرے میرے مسائل اسی طرح حل ہونے ہیں. اللہ سے مانگو, اللہ کے ساتھ تعلقات بناؤ, اللہ دے دے تو اس کی سبق نہیں یاد کیا نا آپ لوگوں نے, میں نے کیا بتایا, اللہ دے دے تو اس کی, اور اگر نہ دے ہم اس کی رحمت پہ راضی ہیں, اس کی حکمت پہ راضی. سمجھ میں آ گئی بات نہیں. اور باقی جو ہے نا وہ ہوتا سب کچھ اندر سے برابر ہی ہے, چاہے وہ ہو چاہے اس کی جگہ کوئی اور ہو. سمجھ تو گئے ہی ہوں گے, اللہ خیال کرے.